الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال الله تعالى في مقام آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعلم به أو تتكلم. متفق علیہ. آج بیان ہوگا وساوس کیوں آتے ہیں. وسوسے پشتو میں کہتے ہیں وسوسے اور اردو میں کہتے ہیں وساوس کیوں آتے ہیں. دل میں بہت سے خیال آنا کہ بھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا اس سے شیطان اس پر غلبہ دے دیتا ہے. ابو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو حدیث بیان کیا اس کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے لوگوں کو ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کرے اور ان کو زبان پر نہ لائے. وسوسے کا معنی اور غلبہ شیطان دل کو ایک ایسے گھر سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے بہت سے دروازے ہوں اور ہر دروازے سے لوگوں کے آمد و رفت کا عمل جاری ہو. اس نوعیت کے بے شمار مثالیں ہیں. مثلا یہ ایک ہدف وہ تختہ جس پر نشانے کی مشق کی جائے جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، یا وہ ایک آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی صورتیں یک بعد دیگر آتی جاتی ہے، یا وہ ایک حوض ہے جس میں ان مختلف نالیوں سے پانی آ جاتا ہے جو اس کے ارد گرد بنائی گئی ہے اور جن سے ان کا سلسلہ جوڑ دیا گیا ہے. دل میں ان نئی نئی آثار کا ظہور اور عروج ظاہری حواس کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور باطنی حواس کے ذریعے بھی ہوتا ہے. چنانچہ خیال شہوات، غضب اور دوسرے اخلاق انہی تمام آثار و کیفیات کے نام ہے. دل میں تغیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. چنانچہ کسی چیز کو حواس کے ذریعے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے. اس طرح اگر غذا کی کثرت اور مزاج کی قوت کی وجہ سے شہوت کو تحریک ہو تو اس سے بھی دل متاثر ہوتا ہے. دل کے خیالات بدلتے رہتے ہیں. دل ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے. یہی دل کی تبدیلی کا مطلب ہے. افکار و اذکار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان اثار کو خواطر کہتے ہیں. فکر و نظر سے مراد علوم ہے جسے دل محسوس کرے، خواہ وہ نئی ہو یا پرانے ہو. جب ان کا تذکرہ ہو، خواطر کا نام خواطر اس لیے رکھا جاتا ہے
کہ وہ دل پر طاری ہوتے ہیں، جبکہ انسان ان سے غافل ہوتا ہے۔ انہیں خواطر سے اردوں کو حرکت ملتی ہے، ان ہی خواطروں سے ارادوں کو حرکت ملتی ہے، اس لیے کہ نیت عزم و ارادہ کسی خیال کے دل میں گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ افعال کی ابتدا خواطر سے ہوتی ہے، خاطر سے رغبت کو، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو، اور نیت سے جسم کے اعضاء کو حرکت ملتی ہے۔ وسوسے کا ثبوت، وسوسے کے پیدا ہونے سے متعلق ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيا ولكن الله عانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواه مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک حمزہ جنوں اور شیطانوں میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن خدا نے مجھ کو اس کے مقابلے کرنے میں مدد دے رکھی ہے، اس لیے میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، بلکہ وہ مجھے خیر کا مشورہ دیتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور دوسرا جن شیطان ہوتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے اور دل میں برے خیالات اور غلط وساوس پیدا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانس مجری الدم متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے روایت سے شیطان کا کام معلوم ہوتا ہے۔ وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراءه وأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم
أنت قال الأعمش أراه قال فليلتزمه رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنے فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنے اور گمراہی میں مبتلا کرے۔ اس کے فوجوں میں ابلیس کا سب سے بڑا مقرب ہے جو سب سے بڑا فتنے پروار ہو۔ ان میں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے میں نے پلا پہ فتنہ پیدا کیا۔ ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک اس شخص کا پیچھے نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا۔ حدیث کے کراوی اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے جابر رضی اللہ عنہ نے وَيُدْنِيهِ کے بجائے وَيَلْتَزِمُهُ بس ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ الفاظ نقل کی ہیں۔ جب بندہ شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل فقال انی احدث نفسی بشیء لأن أكون حمحة أحب إلي من أن أتكلم به قال الحمد لله الذي رد مهره إلى الوسوسة رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا میں اپنے اندر ایسا برا خیال پاتا ہوں کہ زبان سے اس کے اظہار کے بجائے جل کر کیلا ہو جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اس خیال کو وسوسے حد تک رکھا۔ شیطان نے اس صحابی کے اندر کوئی برا خیال ڈال دیا ہوگا جس سے اس کے ایمان کے بیداری کیفیت بے چین ہو گئی ہو اور وہ بھاگتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تمہارے ایمانی و احساس پورے طرح بیدار ہے۔ اس طرح کے وسوسے پر نہ کوئی پکڑ ہے اور نہ کسی نقصان کا خدشہ ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وساوس کے شر سے محفوظ فرمائے اور انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ اور بیان میں آگے، پھر اس کے بعد اس کے علاج کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اگر اس یوٹیوب چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پوری بیان سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسواس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔